علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم وسن بسنتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ آج ہمارے اس ملک میں سورج گرہن کا وقت چل رہا ہے، اور یہ جو سورج گرہن ہے اس کے تعلق سے بہت سے لوگوں میں غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہے، اور بہت سے لوگ اس سورج گرہن کے تعلق سے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم انتہائی مختصر وقت میں سورج گرہن کے جو شرعی مسائل ہے اور جو شریعت کے احکامات ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے گوشے گزار کیے جائیں گے، تاکہ جب بھی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، ان دونوں مواقع میں ہمیں معلوم ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں رونما ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے، اور جب یہ حالات پیش آئے تو ایسے وقت میں ہم امت مسلمہ کو کیا اعمال اختیار کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھ لیں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے قرآن مجید کا مشہور سورہ یاسین کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ سورج اپنی منزل کو طے کر رہا ہے، اپنی مقام پر جاری و ساری رہتا ہے، اور یہ جو سورج ہے اور چاند ہے یہ اللہ کی عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور سورج، اس کے متعلق کہا گیا کہ یہ جتنی زمین ہے اس زمین سے کئی گنا بڑھ کر سورج کا جسامت ہے، سورج کی زمین سے کئی گنا بڑھ کر سورج کی مسافت ہے۔ یہ اللہ کی بہت عظیم مخلوق ہے، اس سے بندوں کے، خدا کی مخلوق کے بے شمار فوائد اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ سورج کی روشنی سے دن میں اجالا ہوتا ہے، اور اسی روشنی میں لوگ اپنے کام کاج کیا کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی سے ہی زمین کے جو درخت نکلتے ہیں ان کی نشو و نما ہوتی ہے، انسانوں کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، جانور کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، اور اس سورج کی کرنوں میں اللہ نے ایسی طاقت و قوت رکھی ہے جو انسان کے جسم کو طاقت اور توانائی عطا فرماتا ہے، جانوروں کے جسم کو طاقت و توانائی ملتی ہے۔ اور ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جس انسان کے پاس وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے، جس کی ہڈیوں کے اندر کمزوری آ جائے، جس کی ہڈیاں کمزوری کا شکار ہو جائے، تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ سورج کی کرنوں میں اگر وہ بیٹھے گا تو سورج کی کرنوں سے وٹامن ڈی کی پوری مقدار اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، ہڈیوں کی کمزوریاں ختم ہو جائے گی۔ اس طرح بے شمار جیسے جیسے سائنس اس میں ریسرچ کرتی جا رہی ہے اور خدا کے بندے اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، سورج کی روشنی کی، اس کی کرنوں کی اہمیت، اس کی افادیت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور یہ جو سورج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اس انداز سے اللہ نے تخلیق فرمائی ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے محور میں گھوم رہا ہے، کوئی کسی دوسرے کے محور میں داخل نہیں ہوتا ہے۔
یہ بہت اللہ کی عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے اس روشنی میں کمی ہو جاتی ہے، اور اس کے مقابل میں کوئی دوسرا خدا کی مخلوق اس کے مقابل میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سورج گرہن ہو جاتا ہے، اس کی روشنی میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر جب سورج گرہن ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو زمانہ جاہلیت میں سرکار مدینہ امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے جو مشرکین تھے ان کا ایک باطل نظریہ تھا۔ وہ یہ نظریہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ وہم تھا کہ سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جس وقت کوئی بڑا اور نیک آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے، کوئی نیک آدمی کا انتقال ہو جائے، یا کوئی برے آدمی کی پیدائش ہو جائے، ایسے موقع پر سورج گرہن ہوتا ہے۔ یہ ان کا باطل خیال تھا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی جو گندگیوں کا خاتمہ فرمایا، ان میں سے ایک خاتمہ یہ بھی فرمایا، ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ لو یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا اور کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ دراصل اس لیے ہوتا ہے، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تعالیٰ سورج گرہن کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنا خوف دلاتا ہے، اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے۔ ڈر کس بات کا؟ اس بات کا کہ دیکھو یہ سورج جو زمین سے کئی گنا بڑھ کر ایک اللہ کی مخلوق ہے جو ساری کائنات کو روشن منور کرتا ہے، ساری دنیا میں اجالا پھیلاتا ہے، ایسا روشنی والا سورج بھی دنیا ہی میں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اس کی روشنی میں، اس کے اجالے میں کمی آ چکی ہے، اور یہ جو اجالے اس کی روشنی میں کمی آئی ہے یہ خود سے نہیں آئی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ روشنی دینے پر قادر ہے اسی طرح روشنی چھیننے پر بھی قادر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ نعمت چھیننے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اسی لیے اس کے ذریعے بندوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو ایسی عظیم مخلوق ہو کر بھی اللہ کے فیصلے کے آگے وہ کمزور ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، تو تم تو خدا کی مخلوق ہو، تمہیں بھی اللہ کا ڈر اور خدا کا خوف رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اور چاند یہ دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ جس طرح دنیا میں کچھ دیر کے لیے اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو دن کے وقت بھی اندھیرا نظر آنے لگتا ہے، اگر مکمل سورج گہن ہو جائے تو دن میں بھی اندھیرا دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو جس طرح دنیا میں یہ تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو تو وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا کہ اس دن سورج بھی بے نور ہو جائے گا اور چاند بھی بے نور ہو جائے گا، دونوں کی روشنی اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا قادر مطلق ہے، کیسا اللہ تعالیٰ طاقت اور قدرتوں کا مالک ہے کہ ایسی عظیم مخلوق کو بھی اس نے اس کچھ دیر کے لیے اس کے روشنی کو، اس کے اجالے کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے اسی وقت جس وقت انتقال ہوا اسی وقت سورج گرہن ہو گیا، تو لوگوں نے یہ خیال کیا، آپس میں گفتگو کی کہ دیکھو نبی کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی لیے سورج کو گرہن لگ گیا۔ جب یہ بات تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے سورج کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہے۔
خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جب کبھی تم سورج گرہن اور چاند گرہن کو دیکھو تو اس وقت پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَإِسْتِغْفَارِهِ کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت کرنا کیا ہے۔ اکثر لوگوں میں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جیسے ہی سورج گرہن ہو جاتا ہے اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت پہ یہ وقت سے لے کر یہ وقت تک سورج گرہن ہوگا، تو بعض ضعیف الاعتقاد لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس وقت آسمان سے کوئی ایسی بلا نازل ہوگی، اور بہت سی خاص طور پر حاملہ جو خواتین ہیں، حاملہ خواتین کے تعلق سے مختلف لوگ تدابیر کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حاملہ خواتین کوئی سبزی نہ کاٹے، کوئی پھل اور ترکاری نہ کاٹے، اور اسی طرح یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت وہ کوئی کام نہ کرے بلکہ اپنے مقام پر ہی لیٹی رہے، اور لوگ نہ جانے کیا کیا طرح طرح کی باتیں، من گھڑت باتیں اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر اس طرح حاملہ خواتین کے لیے کوئی نقصان ہوتا اور کوئی کام کرنا ان کے لیے پریشانی کی بات ہوتی، ان کی اولاد کے لیے پریشانی کی بات ہوتی، تو ضرور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ اس وقت خواتین لیٹی رہے، کچھ کام نہ کرے۔ لیکن میرے آقا نے یہ کچھ بھی نہیں فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم سورج گرہن کو دیکھو تو اس وقت اللہ کے ذکر کی طرف لوٹو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی طرف لوٹو، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے لوٹ جاؤ۔ یعنی بندوں کو اس وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ معافی اس لیے مانگنا چاہیے، شارحین حدیث نے بیان کیا کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ خدا کے قہر اور اس کے غضب کے ظہور کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر کے ظاہر ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تو جس وقت خالق کائنات قہر اور غضب کا ظہور فرما رہا ہے، اس وقت اللہ کے بندے اس کی بارگاہ میں رجوع رہیں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس کی کبریائی بیان کریں گے، اور اس کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، استغفار کریں گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، تو یقیناً اللہ کا قہر، اس کا غضب سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ تو کرنا جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہے، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، دعائیں کرے۔ یہ اہم کام کرنا ہے جس کام کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوا کرتی۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر لوگ اکثر و بیشتر کہ اس کا نظارہ دیکھنے کے لیے مختلف دوربینوں کا استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جس وقت سورج گرہن ہوتا ہے، اگر کوئی آسمان کی طرف، سورج کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی بینائی کے قطرے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، تو لوگ مختلف دوربینوں سے اس نظارے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لے، اس نظارے کو دیکھنے سے ہزار گنا بہتر یہ ہے کہ ہم حدیث رسول پر عمل کریں، فرمان رسول پر عمل کریں۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج گرہن ہو جائے تو اس وقت تم مسجدوں کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کی تعلیم بھی عطا فرمائی ہے، اور صلاۃ الکسوف کے نام سے 2 رکعت نفل نماز، جس طرح عام نمازیں پڑھتے ہیں ہم، سری نماز کی طرح 2 رکعت نفل نماز انفرادی پڑھ لیں۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو جماعت کے ساتھ بھی علماء نے اجازت دی ہے، لیکن 2 رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی ضمناً بات عرض کر دوں کہ اگر سورج گرہن عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہو جائے، اس وقت سورج گرہن ہو، تو ایسے موقع پر نماز نہیں پڑھنا ہے، صرف دعائیں کرنا چاہیے، چونکہ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح زوال کا وقت ہے جو ہمارے پاس تقریباً 12 سے 12:30 کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ اس وقت میں اگر سورج گرہن ہو تو اس وقت بھی اس کو زوال کا استوائے سورج کا وقت ہے، اس وقت بھی نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، نفل نماز، اسی لیے اس وقت میں بھی
نفل نماز نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا وقت ہے، جیسے آج ہم جس وقت میں مقرر ہے وہ نماز ظہر کے بعد ہم موجود تھے، تو نماز ظہر کے بعد وقت ملا تو ہم نے نماز کسوف ادا کر لی۔ تو اگر ایسے موقع ملے جس میں نفل نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے تو نفل نماز بھی پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، دعائیں بھی کرنا چاہیے، استغفار بھی کرنا چاہیے۔ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے مختصر مسائل ہے، اور یہ دراصل اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس سے بندوں کو خوف اللہ تعالیٰ دلاتا ہے کہ خدا کے بندے خدا کے قہر، اس کے غضب سے ڈرے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ان تمام چیزوں سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے۔ یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کا، توبہ و استغفار کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قہر اور اپنے غضب سے اللہ محفوظ فرمائے۔ مولا تعالی اس سورج گرہن کے موقع پر ہم تیری بارگاہ میں رجوع ہے، مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ مولا تعالی جتنے لوگ آج اس موقع پر موجود ہے مولا، سب کے گھروں میں خیر و برکتیں نازل فرما، سب کو اپنے قہر اور غضب سے اور اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو تیری رحمت اور تیری بخشش و مغفرت کی چادر ہمیشہ ہمارے سروں پر دائم و قائم فرما دے۔ مولا تعالیٰ بالخصوص ہمارے محترم عمران صاحب کی والدہ محترمہ کو صحت و عافیت عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ان کے جو جائز مرادیں ہیں، مقاصد ہیں، پورے فرما۔ کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ بالخصوص اس کرونا وائرس میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں مولا اور اس بیماری میں مبتلا ہو چکے، مولا تعالیٰ تمام کو امن و عافیت عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما۔ تمام بیماروں کو